ہمارے نکل سے مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان کٹے جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں مدح علی میں دار پہ بھی شاہدی ہے دائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے شاہدی ہے دائے میسم بھی ہم ہیں وہ علی دیوانے جسے پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں اور پیشانی ہوئے پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے پیشانی ہوئے پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں اور قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں مدح علی دار پہ بھی اور عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا میں بہتا ہوں عباس مجھے جب حکم روانی دیتے محمد وآل محمد صلوات
پانی دیتے ہیں، اور عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا، عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں، اور حیدر نے دعا ہے جب مانگی قدرت نے کہا ہے میرے علی، حیدر نے دعا ہے جب مانگی قدرت نے کہا ہے میرے علی، عباس کی صورت میں تم کو ہم تیرا ہی ثانی دیتے ہیں، عباس کی صورت میں تم کو ہم تیرا ہی ثانی دیتے ہیں، ہاں مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں تھا، جوڑ کر ننے سے ہاتھوں کو
نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم غنچہ دہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا درود پڑھیے محمد کربلا حق بیانی کو سلام کاروان مہربانی خوب کی ہے میزبانی فاطمہ کے لال کی خوب کی ہے فاطمہ کے لال کی آئین ہے القمر تیری روانی کو سلام اور ملا کے تیر نے جس کی بجھائی تشنگی اور ملا کے تیر نے جس کی بجھائی تشنگی اصغر تشنا دہن کی بے زبانی کو سلام توڑ ڈالی چاند سے سینے میں برچھی کی توڑ ڈالی چاند سے سینے میں برچھی کی اے علی اکبر تمہاری نوجوانی کو سلام لاش کے ٹکڑوں کو گٹری
جشن رخسار نیلے ہو گئے دامن جلا غمزدہ بالی سکینہ کی کہانی کو سلام اور تجھ کو بھی خیموں طلب جانے کی حسرت رہ گئی مشق سقائے سکینہ تیرے پانی کو سلام سوکھی گردن پہ چلا تو کند خنجر رو دیا سوکھی گردن پہ چلا تو کند خنجر رو دیا فاطمہ کے لال کی تشنا دہانی کو سلام اور درمیان لاشوں کے جو شام غریبہ میں ہوئی زینب و کلثوم کی اس نوح خانی کو سلام پاسبان دین تمہاری پاسبانی کو سلام دشمنان حیدر کو تم کہو رضی اللہ منکر ولایت کو عاقبت نہیں ملتی صلوات پڑھیے جب کہ زندان میں
بنے کی جو اسیری تھی تو دم گھبرایا رو رو کہتی تھی کہ رہنے کو عجب گھر پایا بابا جلد آئے ہونٹوں پہ ہے اب دم نہ آیا بابا جلد آئے روئی میں راہ میں آ کر نہ کیا پیار مجھے ابھی دکھلاؤ گے زندان میں دیدار مجھے جب کہ زندان میں سلام چند مصرے سلام کے پیش خدمت ہے ایک مرتبہ پھر ذہن کریں تجھے غدیر میں مولا نظر نہیں آیا تجھے غدیر میں مولا نظر نہیں آیا مجھے نسب تیرا اچھا نظر نہیں آیا تجھے غدیر میں مباہلا شب ہجرت فراز دوش رسول وہ کم نظر تجھے کیا کیا نظر نہیں آیا عذاب سنگ بھی رفتار نور رکھتا تھا کہ خود شکار کو آتا نظر نہیں آیا تجھے غدیر میں مولا نظر نہیں آیا نبی کے شانوں پا کملی تو دیکھ لی تو نے علی کا قامت بالا نظر نہیں تجھے غدیر میں گلی گلی میں جو
تلوار لے کے پھرتا تھا کسی محاذ پر لڑتا نظر نہیں کسی محاذ پر لڑتا نظر نہیں آیا علی کی جائے میں تھا میں کیا کروں مجھے کعبہ نظر نہیں آیا تجھے غدیر میں نبی نے دیکھا تھا دستے خدا خدا کا شکر کے چہرہ نظر نہیں آیا تجھے غدیر محمد وآل محمد بلند تر صلوات شاہدی پایا یزید نیس نے جب کہ شاہدی پایا سر حسین کو بابے محل میں لٹکایا تمام عورتوں کو اپنے پاس بلوائے سبوں کو قلت ذلیل نے پہنایا کسی نے پوچھا یہ کیا جشن یزید ہے خبر یہ حضرت زینب کو ہو گئی ناگاہ محل میں جائیں گے قیدی یوں ہی بحال تباہ لرز کے بولیے آپ سے بنت شیر الہ ضرور ہوگی وہاں بنت عبدالعلم کی برچیاں سینے کے پار ہوئیں گے تم ہی بتاؤ میری آنکھیں چار ہوئیں کنیز اتنے نیک کر خبر لائی کہا کہ بندی ہے ایک بھجوائی تڑپ کے ہند نے یہ بات اس سے فرمائی میں مانوں گے مجھے خوشبو یہ فاطمہ نہ مانوں میں مجھے خوشبو یہ فاطمہ یہ بے سبب نہیں دل میرا بے قرار اب ہے اگرچہ حضرت زہرا نہیں
زینب ہے یہ کہہ رہی تھی جو ہوا اسیروں کا حال یہ کہہ رہی تھی ہوا جو اسیروں کا حال وہ ان کے بال کھلے اور ان کا شرمان کسی کو ہند نے اصلانہ ان میں پہچان کہا کہ لٹ کے تو آئے وہ میں نے یہ مان عزیز قتل ہوئے جس جگہ وہ ہے کہاں نسب تمہارا ہے کیا گھر کہاں وطن ہے کہاں حسین کا جو لیا نام ہند نے ناگا نکال گئی دل زینب سے خود بخود ایک پکار ہند کیا کس نے نہ لائے جاتا لے آؤ تو میرے آگے اسے ذرا للہ بہے ہے اشک ادا اس کلام کے اوپر یہ روئی کیوں میرے آقا کے نام کے اوپر پکار فضا حسینی کہ بھائی کا ہے نام شہید کربلا میں ہوا جو تشنا کا وہ بولی سبتے رسول خدا امام انا بہا کے اشک حافظ زانے کر کے کلام علی کا لال شہ مشرقین ہے ولی وہ خستہ جگر یہ حسین ہے پکار ہند کے اچھا نہ حال بتلاؤ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تھوڑی دیر تھم جاؤ کہا کنیزوں سے حاکم کا لگ ذرا جا رہا جو کشت میں ایک سر ہے اس کو لے آ کہو یزید سے واپس میں جلد کر دوں قسم حسین کی سر کو میں نہ رکھ لوں یہ ذکر تھا کہ کنیزوں کا الزام ہوا یہ غسل سلطان میں تشنہ کامان پکاری بندے علی موت کا پیامان بہن کا نام بتانے سرے امام بہن کا نام بتانے سرے امام کنیزوں نے سرے سلطان مشرقین نے رکھا حضور ہند کے لا کر سرے حسین رکھ سرے حسین جو آیا محل میں مثل ماں پکاری پیٹ کے سر ہے جو بنت عبداللہ لو آؤ قیدیوں دیکھو یہ کس کا سر ہے صدا دی سر یہ جا اسے محال تم یہ دوست اپنی ہے ہرگز نہ تم چھپا او بہن یہ سر ہے بھائی کا زینب میں بتاؤ میں یہ سر ہے بھائی کا زینب میں ہوں بتاؤ صدا یہ سنتے ہی اٹھی بطول کی جائے قریب ہند کے آقا
فرمائے حسین مر گئے زینب ہے قید میں آئی چھپاؤں کیا کہ بتاتے ہے خود مجھے بھائی چھپاؤں کیا کہ بتاتے ہے خود مجھے بھائی یہ بی بی فاطمہ کے نور نکاح پرسا میں تجھ کو دیتی ہوں بھائی حسین کا پرسا میں تجھ کو دیتی ہوں بھائی حسین کا پرسا یزید نسل جفا بارے دیگر صلوات مرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم نوجوانان عزیز قرآن کریم کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ جس سے کل کی آپ نے تلاوت کیا کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے وکنتم امواتا فاحیاکم جبکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تم کو مار دے گا ثم یحییکم پھر تم کو زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون اور پھر تمہیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ انسانی حیات کا پورا سفر سارے مراحل اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیے گئے اور گویا بتا دیا گیا ان لوگوں کو کہ جو موت کو اس زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں کہ موت خاتمہ نہیں ہے، موت فنا نہیں ہے، بلکہ تمہیں پیدا کیا ہے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے۔ مراحل ہیں زندگی کے جو گزر رہے ہیں کہ جس میں سے ایک مرحلہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک مرحلہ موت ہے، اور پھر ایک مرحلہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے کہ جہاں فیصلہ ہونا ہے کہ اب تمہیں مسلسل اس کے انعامات ملیں یا مسلسل سزا ملے۔ یعنی اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی گزر جاتی ہے کچھ راحتوں کے ساتھ، کچھ مصیبتوں کے ساتھ۔ راحتیں ہیں تب بھی ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ہیں تب بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن بعد والی زندگی میں یا راحت ہے یا مصیبت ہے، راحت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور مصیبت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہاں جانے کی تیاری یہاں سے کرنی ہے، اور یہاں تیاری کرنے کے لیے یہ خیال رہے کہ نہ رسیوں میں جکڑ کے کسی کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، نہ زنجیریں پہنا کر کسی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اپنے قدموں سے چل کے جنت میں جانا ہے، اپنے قدموں سے چل کے جہنم میں جانا ہے۔
ہاں اس نے راستوں کو واضح کرنے کے لیے، حقائق کو واضح کرنے کے لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں خبر نہ ہو سکی، ہمیں معلوم نہ ہو سکا، حجت تمام ہو جائے، اس کے لیے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ اور نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری ناز و نام کیسے اٹھائے ہیں اس نے کہ تم کہیں جاتے نہیں ہو کسی کے یہاں اور کسی کی بات پہ کان نہیں دھرتے ہو کہ صاحب ہمیں تو بلایا نہیں تھا، ہمیں تو انویٹیشن نہیں دیا تھا۔ تو اللہ نے نعمتوں کا دسترخوان سجا کر اپنے انبیاء کو تمہیں دعوت دینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ تم کو دعوت دے رہے ہیں، تم کو بلا رہے ہیں، تم پتھر مار رہے ہو، کانٹے بچھا رہے ہو، تم کو اذیتیں دے رہے ہو، مگر وہ پھر بھی اپنا حق ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قوتیں ہیں جو دین کے مقابلے پر ہمیشہ آتی رہی۔ دین یہی تھا جو جناب آدم سے آج تک باقی ہے اور طلوع محشر تک باقی رہے گا، لیکن دین کے لانے والے جو انبیاء تھے، ہر نبی آ کے گزر گیا، مگر اس نبی کے آنے کے بعد پھر امید ہوتی تھی کہ اگر اس کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو دوسرا نبی آ جائے گا۔ مگر ہمارے پیغمبر کے بعد اب دین قیامت تک باقی رہنا ہے، لیکن نبی کو قیامت تک باقی نہیں رہنا۔ نبی کو قیامت تک باقی نہیں رہنا، لیکن نبوت کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ بہت توجہ کیجیے۔ تو نبوت کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ کسی اور مکتب کا تعارف کرا دیا جائے جو قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار قرار پائے، ضمانت قرار پائے۔ اسی مکتب کو مکتب امامت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد اور اس مکتب امامت پر شدید حملے ہیں، ہر دور میں کیے جاتے رہے۔ میں ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ 1-2 کتابوں کے نام بھی آ جائیں جو آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بعد میں اگر وہ دیکھنا چاہیں تو بات آ جائے۔ بڑے حملے کیے گئے، اس میں ایک حملہ، شدید حملہ، ایک کتاب لکھی گئی تحفہ اثنا عشر، جس کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا دعویٰ یہ تھا، پہلے تو اپنے نام سے نہیں لکھی، جب پہلی مرتبہ آئی تو کسی اور نام سے آئی مارکیٹ میں۔ اس کے بعد جب اس کی مقبولیت ہو گئی اور یہ چیلنج اس نے قائم کر دیا کہ کوئی شیعہ اس کا جواب نہیں لا سکتا، اور اس میں ہم نے مکتب امامت پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کے بعد یہ مکتب ختم ہو جاتا ہے۔ امامت کا مکتب کوئی مکتب نہیں ہے۔ یہ ساری روایات، ساری احادیث جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، یہ بالکل من گھڑت قسم کی احادیث ہیں اور ان کی کوئی سند نہیں ہے، یہ بیان کیا گیا۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ وہ 12 احادیث کہ جن کا خاص تعلق مکتب امامت سے، جو امامت کو ثابت کرتے ہیں، ان پر اعتراض کیا گیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز معزز دہلوی نے اس کتاب کو لکھا، کتاب موجود رہی اور دعویٰ رہا کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا پہلا جواب تو مرزا محمد کامل دہلوی، جو شہید رابع کے نام سے جانے جاتے ہیں، دہلی میں ان کا مقبرہ ہے شہید رابع کا، پہلا جواب تو انہوں نے دیا۔ ان کا جواب سامنے ہے، اسی وجہ سے ان کو شہید بھی کر دیا گیا بعد میں۔ لیکن اس کا وہ جواب کہ جس جواب کے بعد اب کتنی ہی کوششیں کی جاتی رہیں لیکن مکتب امامت کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ جواب دیا ہے۔ ایسا جواب، اس جواب سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جناب حامد موسوی نے جو اس کا جواب دیا، وہ جواب ایسی دلیل ہے، 12 احادیث پر اعتراضات، ہر حدیث کی سند میں 2 جلدیں لکھی، یعنی 24 جلدیں سامنے آئیں، اور اس 24 جلدوں کی وہ کتاب چیلنج بن گئی کہ اچھا تم نے کہا تھا کہ اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا، اب اس کتاب کے بعد اگر دم ہے تو مکتب امامت پر انگلی اٹھا کر دکھاؤ۔ وہ 24 جلدیں جنہیں ابقات الانوار کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے
شیخ محدث نوری ہمارے یہاں کی بہت بڑی شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں انسانی ہاتھوں سے اس کتاب کا لکھا جانا ممکن ہی نہیں تھا، جب تک امام زمانہ کی مدد نہ ہوتی اس وقت تک یہ کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ کتاب آئی، علماء نے کتاب کے متعلق جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، ظاہر ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ کتاب آئی اور اب ناطقیں بند ہو گئے، اب ہر طرف شورا ہو گیا کہ تو ایسی کتاب لکھ دی گئی کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، تو بھوپال کے نواب صاحب نے یہ انتظام کیا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ تمام علماء کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور اس کتاب کا جواب دیں۔ 700 علماء، 600 یا 700 علماء اس دور میں جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ وقت دیجئے کہ ہم اس کتاب کو پہلے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اس کا جواب لکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس پہ پڑھنا شروع کیا۔ 3-4 مہینے کے بعد میں انہوں نے ایک فہرست تیار کی بہت ساری کتابوں کی، اور وہ فہرست تیار کر کے نواب صاحب کے سامنے پیش کی۔ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنا خزانہ چاہیے اتنا لے لو، جتنے وسائل چاہیے ان کو مہیا کر دیے جائیں گے، اس کتاب کا جواب لے آؤ۔ تو اس کتاب کا جواب بس اس صورت میں ممکن ہے کہ یہ کتابوں کی فہرست ہے جو ہم نے آپ کو دے دی۔ یہ کتابیں دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، ان ساری کتابوں کو وہاں کتابوں سے لکھا گیا ہے، جب تک یہ کتابیں موجود ہیں اس کتاب کا جواب دیا ہی نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھو محمد۔ تو اس مکتب کا تعارف کرانا تھا جو میں نے عرض کیا، اور ایسا ذخیرہ تھا جو جمع ہو گیا اس کتاب کے لکھے جانے کی بنا پر۔ ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا کتب کا لکھنؤ میں کہ جب اب علامہ امینی الغدیر لکھنے چلے تو ان کو لکھنؤ کی ناصریہ لائبریری میں بھی جا کر وہاں قیام کرنا پڑا، اور یہ ان کا ڈیڈیکیشن تھا۔ اب ذرا سا میں وہاں تک آنا چاہ رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک بات اور عرض کرتے ہوں کہ یہ 3 قوتیں جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہ ہمیشہ دین کو مٹانے کے لیے سرگرم رہی ہر نبی کے دور میں۔ ایک خالص جہالت کہ جہاں کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی، اپنے آپ چل رہی ہے، اپنے آپ ختم ہو جائے گی، کوئی قوت اس کے پیچھے نہیں ہے۔ لہٰذا جو انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کے پاس جتنی خواہشات ہیں اور جتنی طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرے، ہاتھ بڑھے اور اٹھا لے، قانون بنائے، مگر اس کو کسی کو جواب نہیں دینا، کیونکہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جس کو جواب دینا ہے۔ تو قانون ظاہر ہے کہ ایک معاشرہ ہوگا، ایک مجمع ہوگا، ایک سماج ہوگا، تو اس کے لیے کوئی قانون بنایا جائے گا۔ قانون طاقتور بنائیں گے اور کمزور اس قانون پہ عمل کریں گے، اس لیے کہ طاقتور کو تو کسی کو جواب ہی نہیں دینا، تو جو جتنا طاقتور ہو وہ اتنے زیادہ وسائل جمع کر دے۔ قانون کا سہارا لیتا بھی کمزور ہی ہے، اس لیے کہ اس کمزور ہی کو بیچارے کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایک کے پاس 99 بیگھے زمین ہے اور ایک کے پاس 1 بیگھا زمین ہے، تو 99 والے کو خطرہ نہیں ہے، اس ایک والے کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ 99 والا یہ چاہتا ہے اس کی یہ 1 بھی مجھے مل جائے تاکہ میری 100 ہو جائے۔ اب اس غریب کو قانون کا سہارا لینا ہے۔ قانون اگر کسی کو جواب دینے والی فکر موجود نہیں ہے تو قانون ہمیشہ طاقتور بنائے گا، طاقتور قانون سے بالا تر ہوگا، کمزور کو اس قانون کو ماننا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، لہذا کمزور مزید کمزور ہوتا چلا آئے گا۔ یہی دنیا کی تاریخ ہے، یہی ہوتا رہا۔ یہ ہے ایک قوت کہ یہ تصور اگر کر لیا جائے کہ جواب کسی کو نہیں دینا تو پھر اس طرح کی قوت مزید طاقت حاصل کرتی ہے، مزید پھیلتی جاتی ہے۔ دوسری طاقت جو میں نے عرض کیا، جلدی سے اس کو دہرا دوں بات کو، کہ دوسری قوت جو مقابلے پر آئی وہ ہے راہبانہ جہالت، کہ جن میں
بھی دو طرح کے افراد ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ نہیں اس کائنات کا خالق ہے, خالق تو ایک ہے لیکن رب بہت سے ہیں. خالق ایک ہے مگر کائنات کے چلانے والے بہت سے ہیں, اور اس خالق تک ہم تو پہنچ نہیں سکتے, لہذا ہمیں تو ان ارباب کو راضی کرنا ہے. تو ان ارباب کو راضی کرنے کے لیے ہم ان کے آگے سجدے کریں گے, ہم ان کو خوش کریں گے, چڑھاوے چڑھائیں گے, اور یہیں پر استعمال کی جاتی ہے. معاف کیجیے گا, یہ ہے مشرکانہ جال. مشرکانہ جہالت جو کہہ رہی ہے کہ بہت ساری طاقتیں ہیں جو چلا رہی ہیں اس کائنات کو, لہذا ان میں سے ہر طاقت کو ہمیں راضی کرنا ہے. اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے, ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تیسری قوت ہے راہبانہ جہالت کی, کہ جو یہ کہتی ہے کہ نہیں کہ ہمیں ایک دارالعذاب میں پھینک دیا گیا, یہ غلاظت ہے دنیا جہاں پہ ہم کو ڈال دیا گیا, ہم تو کہیں اور کی شخصیت تھے, یہاں پہ ہم کو ڈال دیا گیا, لہذا زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں, پنجرے کے اندر قید ہیں. اگر بلندی حاصل کرنی ہے, اگر وہاں تک پہنچنا ہے تو ان زنجیروں کو توڑنا پڑے گا. تو ایک تو رشتوں ناتوں کے قید میں نہ آنا, دوسرے یہ مایا ہے, موہ مایا, اس کے اندر مبتلا نہ ہونا. لہذا بس اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. یعنی یہ سب سے بڑی اینٹی سوشل فکر کہ جس نے یہ کہا کہ اگر واقعی جتنے جو آخرت کی طلب رکھنے والے ہیں, جو بلند ہونا چاہتے ہیں, وہ اگر نکل جائیں معاشرے سے, وہ الگ ہو جائیں, تو پھر کون رہ جائے گا؟ پھر معاشرے میں یا معمولی قسم کے لوگ رہ جائیں گے کہ جو جانا افورڈ نہیں کر سکتے, جن کو زیادہ فکر نہیں, یا ظالم رہ جائیں گے, اور وہ بیچارے کمزور لوگ ظالم کے لیے بڑی آسانی سے لقمہ تر بن جائیں گے. یہ تینوں قوتیں آپ کو نظر آئیں گی, میں دکھاؤں گا اگر کل تک کی تقریر میں انشاءاللہ بات آ گئی, یہ تینوں قوتیں کس طرح ہر دور کے اندر کار فرما رہی. اب چونکہ مکتب امامت کا تعارف کرانا ہے, دین محفوظ رہنا چاہیے, اس لیے کہ دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے, نبی کو قیامت تک باقی نہیں رہنا. تو نبی کریم نے ابتدا, پہلا مرحلہ, پہلی دعوت, پہلی تبلیغ وہیں آغاز تبلیغ سے کیا, مگر کس انداز میں کہ پہلے اپنا ناصر طلب کیا کہ کون ہے جو میری نصرت کرے گا, اس مجمع میں کون ہے جو میری نصرت کرے گا. یہ پہلا موقع گویا بتا رہے تھے کہ اب چونکہ قیامت تک کے لیے حفاظت کا انتظام میرے ذمہ ہے حکم خدا سے, لہذا پہلے ہی اس چہرے کا تعارف کرا دوں کہ جو اسلام کے تحفظ کی ضمانت بن جائے. یہ صرف ایک چہرے کا تعارف نہیں بلکہ ایک پوری نسل کا تعارف جو پیغمبر یہاں اس مرحلے پر کرا رہے تھے. اور آپ کے واقعات سنے ہوئے کہ یہاں کھڑے ہو کے مولا متقیان نے اعلان کیا, انا ناصرک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر اور مددگار ہوں. یہ اعلان مولا کی طرف سے ہوا. کم سن تھے, چھوٹی عمر تھی, سب نے لکھا اس بات کو کہ ایک بچہ کھڑا ہوا جس کی پنڈلیاں کمزور تھیں, آواز نہیں تھی, اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ اب میں آپ کی نصرت کروں گا. بس یہ کہنا تھا تو پیغمبر نے کہا, یا علی انت وسیعی و وزیری و اخی و خلیفتی بعدی, اور تم میرے بعد میرے خلیفہ بھی ہو. ایک وعدہ مولا نے کیا, دیکھیں یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے. ایک وعدہ مولا نے کیا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا, ایک وعدہ رسول اللہ نے کیا کہ اے علی تم میرے خلیفہ ہو, میرے بھائی ہو, اے علی تم میرے جانشین ہو. دونوں وعدے ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں میں یہاں پر کسی بچے سے یہ کہوں کہ بیٹا اگر تم نے آج منقبت پڑھی, گھبراؤ نہیں, جھجکو نہیں, ڈرو نہیں, اگر تم نے اچھی طرح سے منقبت پڑھی تو میں تم کو یہاں پہ ایک قلم دوں گا, اور جب تم میرے گھر آؤ گے تو میں تمہیں ایک بڑا انعام بھی دوں گا. وہ بچہ میرے اس وعدے پر بڑی اچھی منقبت پڑھتا ہے, مجلس تمام ہو جاتی ہے, میں چلا جاتا ہوں, وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے اب قلم ملے گا تب قلم ملے گا. تو مجھے بتائیے کہ جب میں نے یہاں کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو گھر والے وعدے کے پورا کرنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم نے ایک وعدہ علی سے کیا, ایک وعدہ ہم سے کیا. ہم سے وعدہ کیا جنت کا, ہم سے وعدہ کیا کہ اگر عمل کرو گے, اگر اس راہ پہ چلو گے تو تم کو یہ انعامات ملیں گے, یہ جنت ملے گی. اب ہماری یعنی پورا دین ٹکا ہوا ہے نبی کے وعدے پر. مجھے بتائیے کہ مولا سے جو وعدہ کیا کہ علی تم میرے بعد میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہوگے, یہ پہلا وعدہ ہے. اگر نبی یہ وعدہ پورا نہ کریں
تو پورا دین ہی خطرے میں آ جائے، اس لیے کہ جو بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے وہ امت سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کرے گا؟ ذرا مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہاں سے سمجھیں کہ غدیر کی اہمیت کیا ہے، اعلان غدیر کی اہمیت کیا ہے، یہ دن کیوں اتنا اہم ہے۔ میں نے شاید کسی موقع پر عرض کیا ہے، دیکھیے ہر چیز کا وزن کرنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ جس ترازو پہ لکڑیاں تولی جائیں اس میں سونا تولا نہیں جاتا۔ ایک مزدور کا ہاتھ ہے، ایک طبیب کا ہاتھ ہے۔ مزدور کا ہاتھ پتھروں کو سرما کر سکتا ہے، طبیب کا ہاتھ صرف نرم و نازک ہے، وہ صرف نبض پہ، لیکن دونوں میں قیمت کس کی زیادہ ہے؟ پیمانہ، یہ پیمانہ بتائے گا، ہر چیز کا پیمانہ الگ ہے۔ چنانچہ کیا ہے غدیر، کیا ہے غدیر؟ اگر کسے پیمانے پر دیکھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی اس دنیا کی عمر ہے، یعنی دنیا کی عمر جب سے یہ دنیا ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، کہ جتنی دنیا کی عمر ہے اگر ایک شخص کو اتنی عمر ملے اور اس عمر میں ہر دن وہ روزہ رکھے اور ہر رات وہ عبادت کرے، تب بھی اس ایک روزے کا اجر نہیں پا سکتا جو وہ غدیر کے دن رکھے۔ یہ وزن بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کی اہمیت کو سمجھو تاکہ اس اعلان کی اہمیت کو سمجھ میں آئے، تاکہ اس مکتب کی اہمیت کو سمجھ سکو۔ اور بس ایک ایک اشارہ کرتے ہوئے، اور خود مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرمانے، دیکھیے اگر کسی کو یہ موقع مل جائے، کسی بندہ خدا کو یہ موقع مل جائے کہ کسی نبی کو وہ اپنے گھر دعوت دے سکے تو کتنا خوش قسمت ہوگا۔ ایک نبی کو کسی کو دعوت دینے کا اپنے گھر موقع مل جائے کتنی خوش قسمتی ہوگی۔ 1,24,000 انبیاء کو کسی کو بلانے کا موقع مل جائے تو اس کی کیا قسمت ہوگی۔ اب سنیے مولا کیا فرماتے ہیں، کہا غدیر کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن جس مومن نے روزہ رکھا اور کسی مومن نے اس مومن کو اپنے گھر مدعو کیا اور افطار کرایا تو 1,24,000 نہیں، کہ گویا اس نے 10 لاکھ انبیاء کو افطار کرایا، 10 لاکھ صدیقین کو افطار کرایا، 10 لاکھ شہداء کو افطار کرایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ مکتب چونکہ تحفظ دین کا انبیاء کی محنتیں ہیں، روز اول سے لے کر پیغمبر اکرم تک اور پیغمبر اکرم سے لے کر آخر تک انبیاء کی محنتیں ہیں کہ جن کا تحفظ ہونا ہے۔ اگر غدیر نہ ہو تو کچھ بات نہ رہے، لہٰذا اتنا تعارف۔ اب ایک سوال ہوتا ہے اور بار بار یہ بات پوچھی جاتی ہے، بھئی آپ کیوں اس وقت اتنا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس وقت ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا اب حقائق بدل جائیں گے؟ کیا تاریخ بدل جائے گی؟ اب غدیر کے اوپر بحث کر رہے ہیں، غدیر کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بلا فسق ہے، تو اب یہ باتیں کرنے کا فائدہ ہے؟ دیکھیے اس بات کا جواب میں اپنی طرف سے پیش کر دیتا 2-3 جملوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ خراج عقیدت اس شخصیت کو پیش کروں کہ جن کا نام علامہ امینی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال پوری زندگی ہے، 40 سال جس نے لگا دیے غدیر کو ثابت کرنے میں، غدیر کو لکھنے میں، اور ایک پورا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا غدیر کا کہ اب لاکھ انسان کوشش کر لے لیکن غدیر کا انکار نہیں کر سکتا۔ 40 سال جس نے لگا دیے، ایک ملکوں کا سفر کیا، الگ الگ جگہوں، میں نے عرض کیا تھا ہندوستان گئے، وہاں سے جب واپس آئے تو کسی نے سوال کر لیا کہ ہندوستان کا موسم کیسا ہے، تو ان کا ڈیڈیکیشن دیکھیے کیا تھا، کیسے انہوں نے وقف کیا اپنے آپ کو۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے خبر نہیں کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا، اس لیے کہ وہاں موسم دیکھنے نہیں گیا تھا، اپنے مولا کی خدمت کے لیے میں وہاں پہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم، میری پورا وقت میرا لائبریری میں گزرا ہے، مجھے خبر نہیں ہے۔ تو ایک ایک ملک کا، یہ لبنان پہنچے سفر کرتے ہوئے، وہاں پر جو تحقیق تھی وہ مکمل ہوئی تو آخر میں علماء نے کہا، مختلف فرقوں کے علماء کہ بھائی ایک موقع تو دیجئے،
میں کہا بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا. کہا ایک موقع ایک دعوت صرف رکھ لیں کہ جس میں تمام علماء آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے کر رہا ہے, تو سب سے ملاقات ہو جائے, پھر آنا پورا. منظور کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے. شرط یہ تھی کہ کوئی سوال نہیں ہوگا, صرف ملاقات ہو. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو اور سوال نہ ہو؟ لہذا یہی سوال ان سے اس وقت کر لیا کہ آپ نے اتنا وقت لگا دیا, مسلسل آپ نے اوڑھنا بچھونا اپنا اسی کو بنا لیا, زندگی کا مقصد اس کو قرار دے دیا, حاصل کیا ہوگا, فائدہ کیا ہے اس سے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, اب تو حقیقتیں تبدیل ہونے والی نہیں ہے. علامہ امینی نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث کے بارے میں, مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ حدیث مستند ہے یا یہ حدیث کمزور ہے؟ کیا کون سی حدیث؟ کہا ہمارے یہاں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جاہلیت کی موت مرا. بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ایک جہالت ہے ایک جاہلیت ہے, یہ بار بار شاید لفظ آئے گا اس لیے اتنا عرض کر دوں, جہالت یعنی علم سے دوری, جاہلیت وہ طرز زندگی جو اسلام سے پہلے موجود تھا, جو میں نے عرض کیا کہ زندہ درگور کیا جا رہا ہے, قاتل کی آرتی اتاری جا رہی ہے, کوئی کب وہ جاہلیت کی موت. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ علماء نے کہا کہ نہیں, یہ تو قابل قبول ہے, اس لیے کہ یہ تو تقریباً ہر فرقے کے لیے مستند حدیث ہے. کہا تو بس جو آپ نے جواب دیا اسی میں آپ کا جواب موجود ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج گفتگو کرنے سے کیا فائدہ ہے, آج میں کیوں اس پر تحقیق کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں آنے والی نسلوں کو امام کی معرفت کرا کے جہالت کی موت مرنے سے بچانا چاہتا ہوں, جاہلیت کے دور سے بچانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ. اور اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ایک دوسری نشست میں, ایک اور واقعہ بھی اس کا اشارہ کرنا ہے, ایک دوسری نشست میں سوال کیا گیا تھا, باتیں ہوئی تھیں, وہ پورا پس منظر آپ سمجھ جائیں گے صرف جواب سے ہی. تو آپ نے یہی حدیث بیان کر کے صرف کہا کہ اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ یہ حدیث مستند ہے. کہا یہ حدیث اگر مستند ہے کہ جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا, تو بس ایک سوال کا جواب دے دو کہ رسول کی بیٹی اپنے وقت کے امام کو پہچانتی تھی کہ نہیں پہچانتی؟ صلوات اصل فتنہ ہے انکار خدا کا فتنہ. اصل فتنہ جو میں نے آیت جہاں سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گفتگو دوسری آیت سے اس کا تعلق کیا ہے, بڑا گہرا تعلق ہے, آخر تک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اصل فتنہ تھا انکار خدا کا فتنہ, انکار خدا کا فتنہ. لیکن جو مقابلے پر تھے, جو ڈٹے ہوئے تھے, قرآن کریم نے تعارف کرایا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, عبادت کرنے والوں میں اللہ کی کچھ ایسے جو کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں, جو کنارے پر کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں. یعنی اس کی تفسیر کرتے ہوئے رازی نے, دوسرے علماء نے, سب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام لائے تھے اس وقت کہ جب انہیں اسلام لانے میں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا تھا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھیں یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے, یہ بھی ایک آزمائش. علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. ایک انسان اگر آج یہ طے کرے کہ میں آج سے نماز کی پابندی کروں گا, تو شروع میں یہ آزمائش ہے, ایک امتحان ہے. تو بعض مرتبہ شروع میں بڑا سب ٹھیک رہتا ہے, اس کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ واقعی سختیوں میں بھی ثابت قدم رہنے والا ہے یا نہیں. مشکلات شروع ہو جاتی ہیں, مشکلات شروع ہوتی ہیں تو یہ آدمی یہ آزمایا جا رہا ہے, دل کو دیکھا جا رہا ہے. اب کہتا ہے جب نہیں پڑھتا تھا تب تو مشکلات نہیں تھی, اب پڑھنے لگا تو اب مشکلات آ گئی. اس کا مطلب یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. اس پہ یہ الگ چیپٹر ہے, اس وقت نہیں عرض کرنا. تو اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بڑی برکتیں نازل ہوئی. آزمایا جا رہا تھا نا, بڑی برکتیں. تو ایک دوسرے سے جب ملے تو کہنے لگے کہ دیکھا اسلام لانے کا فائدہ, اس مرتبہ
لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہمارے قبیلے میں اس مرتبہ. اب وہ جو اس وقت کی فکر تھی لڑکے لڑکے پیدا ہوئے. اس مرتبہ مویشیوں نے بڑے تندرست بچے دیے, بڑا فائدہ ہوا, فصلیں بڑی اچھی ہوئی. یہ تھا امتحان. تو کہا کہ ہر یہ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے. لیکن اب جب اسلام نے آزمائش میں ڈالا, اب جب کہا کہ بتاؤ اسلام لائے ہو تو دے کیا سکتے ہو اسلام کی راہ میں, اور مشکلات آئیں, تو وہیں سے یو ٹرن لے کر واپس. بھائی ہم اچھے دنوں کے ساتھی ہیں, برے دنوں کے ساتھی ہم نہیں. اصل ساتھی تو وہی ہے جو برے دن کا ساتھی ہے, برے دنوں کے ساتھی ہم نہیں. ان کا بات یاد آ گئی, جلدی سرچ کر دوں. مولانا نجم البلاغہ میں جملہ لکھا ہے, کہتے ہیں ان کی مثال ایسے افراد کی کا مچھروں کے غول جیسی ہے. جب ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ایمان دیکھیے, ایمان لانے والوں کی 5 کیٹیگریز ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی. شاید میرے پاس موقع نہ ہو کہ میں سب بیان کر سکوں, مگر ایک وہ ہیں جن کے لیے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ ایمان لانے کے بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ ہرگز ایمان نہیں. ایک وہ جن کے لیے کہا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں مگر کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں. ایک وہ جن کے لیے کہا رایت الذی یکذب بالدین, رایت الذی یدخلون فی دین اللہ افواجا. تم نے دیکھا کہ فوج, قبیلے کا سردار, اس نے ایمان قبول کر لیا تو ہم نے بھی کر لیا, اس طرح سب داخل ہو. یعنی انہوں نے, یہی وہ ہیں کہ جن کے لیے یہ سورۃ الحجرات کہہ رہا ہے کہ آ کے جو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ایمان تو لے آئے, لیکن کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو, اصل مسئلہ تھا نفس پرستی کا, کہ یہ نفس کے بندے تھے. نفس کے بندے کو خدا کا بندہ بنانا یہ آسان مرحلہ نہیں. جو اتنے زمانے تک نفس کا بندہ رہا ہو وہ ایک دم سے خدا کا بندہ کیسے بن جائے. لہذا اب ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے. اب جب آئے, ان میں سے 2-3 کے منظر آپ کو صرف دکھاتا ہوں, 2-3 تاکہ اندازہ ہوا کیا. بعض آئے آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے, آپ پر ہم ایمان لے آئے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں. اگر یہ ہو جائے تو ذرا دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا, اس لیے کہ ان سے پرانا رشتہ ہے نا, آسانی سے ٹوٹے گا. پھر کہنے لگے کہ اچھا, کہا کہ نہیں ممکن نہیں. کہا اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے لیے اجازت دے دیجئے کہ 1 سال اور ہم ان کی عبادت کر لیں, تو آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کریں گے. ایک دم سے کیسے رشتہ توڑ لیں, آہستہ آہستہ. پھر اپنی شرطیں رکھنی شروع کی. اچھا ہم اسلام لے آئیں گے, لیکن ایک شرط اسلام لانے کی یہ ہوگی کہ آپ کتنے دن زندہ رہیں گے, پھر تو آپ چلے جائیں گے. تو آپ کے جانے کے بعد ہمارے قبیلے کا سردار ہوگا جو آپ کی جگہ لے. اس بات پر آپ دستخط کر دیجیے, اس بات پہ آپ مان جائیے. دوسری بات یہ جو عبادت کرنے میں یہ جو سجدہ کرنا ہے, سجدہ کرنا, یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو اس سے ہمیں مستثنا کر دیجئے کہ ہم کھڑے بڑے ہو کے عبادت کر لیں لیکن سجدہ نہیں کریں. یہ اپنی شرائط, یہ سب وہی نفس سے جو بار بار آ رہا ہے سامنے, نفس کے مان لیں گے مگر یہ شرط, اس شرط کے ساتھ. تب کہا گیا جب وہ حد گزر گئی اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اور اپنے اسلام کا احسان جتانے لگے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, یہ آنے والے جو کہہ رہے ہیں ایمان لائے, ان سے کہہ دیا تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ابھی تو تم جانتے بھی نہیں کہ ایمان کہتے کسی کو. تو اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جو پیغمبر کی دعوت پر اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, وہاں اپنے شرائط رکھ رہے تھے, ان کے لیے یہ آسان نہ تھا کہ وہ نبی کے بعد ایسی شخصیت کو تسلیم کر لیں کہ جس کی تلوار کی کاٹ ان کی نسلوں میں موجود ہو. یہ آسان مرحلہ نہیں تھا. اسی لیے نبی کریم اتنا تعارف کرا رہے تھے, اتنا بار بار بتا رہے تھے, واضح طور پہ کہنے لگے. لیکن فرمایا لکل شیء اساس, ہر چیز کی ایک بنیاد, ایک اساس ہے. واساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی, اور اسلام کا سرمایہ, اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے.
اس کے علاوہ کوئی چارہ کار تمہارے پاس نہیں ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اچھا یہ محبت، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جنہوں نے محبت کی انہوں نے ایسے ٹوٹ کے محبت کی۔ ابھی آپ نے سنا کلام کتنے آپ کے سامنے آیا کہ جو اس درخت کو پانی دے رہے ہیں کہ جس درخت کو سولی لٹکایا جا رہا ہے، جو سن رہے ہیں اور مسکرا کے کہہ رہے ہیں۔ جب پتا چلا جناب رشید حجری، جناب کمیل، جب ان کو یہ بتایا مولا نے میری محبت میں تم کو شہید کیا جائے گا، فوراً شکر کا سجدہ کیا کہ اے پالنے والے تیرا شکر ہے کہ ہم اگر مجرم بھی ہوں گے تو علی کی محبت کے مجرم ہوں گے، علی کی عداوت کے مجرم نہیں۔ روز نہیں کریں گے، محبت میں سولی پہ لٹکائے جائیں گے۔ تو ایسے چاہنے والے، اور دشمن تو ایسے دشمن کہ 100 سال تک روزہ بھی چھپا کے رکھا گیا، نشان قبر بھی مخفی رکھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو گستاخی کی جائے۔ تو کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ باتیں آ جاتی ہیں، اور پھر اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ 1400 سال کے بعد آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو ساری حقیقت پتہ چل گئی، 1400 سال کے بعد غدیر بھی نظر آ گئی، جانشینی بھی نظر آ گئی۔ وہ لوگ، ان کے تو سامنے نبی موجود تھے، ان کے تو سامنے مولا موجود تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ براہ راست نبی سے سننے کے بعد، پیغمبر نے جو بیان کیا اس کو دیکھنے کے بعد پھر وہ انکار کرتے ہیں؟ لیکن اسی لیے قرآن کریم نے سابقہ امتوں کے واقعات اپنے دامن میں محفوظ کیے تاکہ کل جب کوئی کھڑا ہو کہ یہ کہے تو ہم اس سے یہ سوال کر سکیں کہ اتنا بتا دو کہ جناب موسیٰ کا تو انتقال بھی نہیں ہوا تھا، جناب موسیٰ تو 30 راتوں کے لیے گئے تھے، 10 کا اضافہ ہو گیا تو 40 راتوں کے لیے رک گئے، صرف 10 راتوں کا مسئلہ تھا، 10 راتیں زیادہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پتا تھا کہ واپس آئیں گے، جناب موسیٰ کو دیکھا تھا، جناب موسیٰ نے جس طرح جناب ہارون کا تعارف کرایا تھا وہ تعارف ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا، جیسے ذمہ دار بنا کے گئے تھے۔ یہ اسی لیے واقعہ رکھا گیا کہ قوم دیکھ لے کہ اگر 10 دن کے لیے نبی زیادہ چلا جائے تو سامری پیدا ہو جاتا ہے، 1400 سال میں نہ جانے کتنے سامری پیدا ہوں گے کہ جن کا مقابلہ تم کو کرنا ہوگا۔ صلوات علی محمد و آلہ محمد۔ تو اس لیے تعارف کرایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ پہچان لے۔ اب کیا کچھ کیا گیا وہ انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں آئے گا کہ کیا ہوا، مگر اتنا عرض کر دوں کہ جس کا یوں پیغمبر نے تعارف کرایا 25 سال کے بعد میں نے تاریخ میں ایک منظر دیکھا، عجب منظر دیکھا ہے کہ مولا کائنات اپنے بیت الشرف سے برآمد ہوئے تو 2 نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی بیٹی جناب فاطمہ کی شوہر، ان کے نوازوں کے نام ہے۔ یعنی بس اتنا تعارف نئی نسلوں کو مولا کا باقی رہ گیا تھا کہ وہ بس اتنا علی کو جانتے تھے کہ رسول اللہ کے داماد ہیں، نوازوں کے نام، بس یہ ان کی فضیلت ہے۔ ایسا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہیں پہ سمجھنا پڑے گا کہ کیسے اللہ کا انکار کرنے والوں نے اس تاریخ کو آگے بڑھایا۔ 2 اشارے یہاں پہ کرتا ہوں، جہاں تک آنا چاہ رہا ہوں وہاں تک آنے سے پہلے یہ تمہیدی گفتگو ایک مرحلے تک پہنچ جائے۔ 2 اشارے کرتا ہوں، ایک صلوات مل کے پڑھے محمد وعلی۔ عبداللہ بن عمرو عاص ان سے یہ کہہ رہے ہیں، ایک دن پیغمبر کی خدمت میں آئے، وہ کہا یا رسول اللہ آپ جو باتیں بیان کرتے ہیں، آپ جو گفتگو کرتے ہیں، تو میں آپ کی احادیث کو لکھ لیا کروں، توجہ کیجئے، میں آپ کی احادیث کو لکھ لیا کروں۔ اچھا یہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس لیے کہ شاید اسی دن یا ایک آدھ دن پہلے کسی خطبے میں پیغمبر نے ایک حکم دیا تھا، ایک بات کرتے ہوئے کہا، ایک جملہ کہا تھا، قید العلم، علم کو قید کرنا، علم کو قید کرنا۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ علم قید کیسے کیا جاتا ہے؟ کہا
انسان کی سماعت، انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، لہذا جو باتیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ان کو لکھ لو۔ یہ پیغمبر نے حکم دیا تو اگلے دن یہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ میں لکھ لیا کروں، حدیثیں میں لکھ لیا کروں۔ پیغمبر نے کہا لکھا کرو۔ کہا چاہے آپ غصے میں کہیں چاہے آپ خوشی میں کہیں ان باتوں کو بھی لکھ لوں۔ بس ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا۔ پیغمبر نے کہا جب میں غصے میں جو بات کہوں وہ بھی لکھ لیا اور جو خوشی کے عالم میں بات کہوں وہ بھی لکھا کرو، چونکہ غصہ ہو یا خوشی ہو میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں حق کہتا ہوں۔ یہ ایک موقع کہ جہاں پیغمبر حکم دے رہے ہیں لکھ لیا۔ ایک دوسرا موقع کہ جہاں نبی کریم نے خطاب کرتے ہوئے کہا جس نے میری ایک حدیث یاد کی، جس نے میری ایک حدیث یاد کی اور اس حدیث کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا اور اس نسلوں تک پہنچانے کی وجہ سے آگے کسی کو بتایا اور اس ایک حدیث کے پہنچانے کی وجہ سے کسی بدعت کا خاتمہ ہو گیا یا کوئی سنت قائم ہو گئی تو میں اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تیسرا موقع پیغمبر کہہ رہے ہیں جس نے میری 2 حدیثیں یاد کی اور اسے آنے والی نسل تک پہنچایا تو میں اسے خبر دیتا ہوں کہ ان 2 حدیثوں کے امانت داری کے ساتھ پہنچانے کے نتیجے میں ایک جگہ 40 سال ایک جگہ 70 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں تحریر ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ پیغمبر یہ چاہ رہے ہیں کہ میری حدیثوں کو لکھ لیا جائے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ دیکھیں یہاں سے جو اس وقت کی میں گفتگو کر رہا ہوں اس سے صلح امام حسن تک نتیجہ نکلے گا، کربلا تک نتیجہ نکلے گا، لیکن آج کی حد تک بس یہ 2-3 باتیں اور اگر گفتگو وہاں تک نہ آ سکے تفصیلی تو معذرت کل گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اب سنیے ایک منظر صرف اور آپ کی خدمت میں، جنگ خیبر فتح ہوئی، خیبر فتح ہوئی تھی، پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے تھے، بعض اصحاب موجود تھے۔ اس وقت خیبر کا سرداروں میں سے ایک سردار جو لکھا جس کے بارے میں بڑا بدتمیز بدمزاج قسم کا انسان تھا، وہ نبی کی خدمت میں آیا، بڑے گستاخی کے لہجے میں کہنے لگا کس نے تمہارے سپاہیوں کو یہ حق دے دیا کہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں، ہمارے درختوں کے میوے کھائیں، ہماری دولت پر قبضہ کریں اور ہماری خواتین پر نگاہ ڈالیں؟ نبی کریم نے جب یہ جملے سنے تو بہت افسوس ہوا اور حکم دیا کہ سب کو جمع کرو، مجھے خطبہ دینا۔ سب کو جمع کیا اور پیغمبر نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے یہ اصول ہے، تم نے اصولوں کو توڑ دیا، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم ان کے گھروں کے اندر داخل ہو؟ اور اس کے بعد یعنی یہ افسوس ظاہر کرتے ہوئے پھر پیغمبر نے ایک پیش گوئی کی، آنے والی ایک خبر دی۔ کیا فرمایا؟ کہا میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص تخت پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کے سامنے جب میری کوئی بات بیان کی جا رہی ہے تو یہ کہہ رہا ہے اس کو ہٹاؤ، مجھے حلال و حرام اگر بتانا ہے تو قرآن سے بتاؤ، میں قرآن کے حرام و حلال کو مانتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، جیسے قرآن کا حلال حلال ہے ویسے ہی میرا بتایا ہوا حلال بھی حلال ہے، جیسے قرآن کا حرام حرام ہے ویسے ہی میرا بتایا ہوا حرام بھی حرام ہے۔ یعنی حرام و حلال میں تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے جب تک میری حدیث کو شامل نہ کر لو۔ اسی لیے معصومین نے اپنے خطبوں میں کیا کہا؟ حلال قرآنی نہیں کہا، حلال محمدی حلال رہے گا تا قیامت اور حرام محمدی حرام رہے گا تا قیامت۔ یہ دفاع تھا جو معصومین کر رہے تھے اپنے خطبوں میں یہ ارشاد فرما کر کہ دیکھو قرآن کا سہارا لے کے دین کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ قرآن
सहारा लेके दीन को मिटाने का। तो ये पाबंदी, ये नबी चाह रहे हैं कि पहुंचे मेरी हदीस, पहुंचाने वाले पहुंचाएं, उसका फायदा बयान कर रहे हैं, उसका सवाब बयान कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और जिसको शायद मैं बाद में बयान न कर सकूं, इसलिए वो भी एक सुनिए। पैगंबर अकरम का जो कलाम है, आप घबराए तो नहीं? एक सलावत जरा ऐसी पढ़ दें जिससे ये बड़ी अहम बात है जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। पैगंबर अकरम का जो कलाम है, नबी करीम ने जो बातें बताई, 3 तरह की बातें हैं जो नबी की ज़बान अक़दस से निकली हैं। इसको आपने बार बार सुना है, मैं सिर्फ याद दहानी के लिए। एक जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, पैगंबर ने बताया कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही के अल्फाज हैं और ये कुरान है। एक जो अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, हुक्म भी अल्लाह का है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं, मगर कुरान का हिस्सा नहीं, वो हदीस कुदसी है। और तीसरा जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ मगर अल्फाज रसूल के हैं, वो हदीस पैगंबर है, वो हदीस पैगंबर। लेकिन जो भी ज़बान पैगंबर से निकले वो सब वही का दर्जा रखता है, इसलिए कि कुरान जिम्मेदारी ले रहा है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारा नबी हवाए नफ्स से गुफ्तगू नहीं करता, तुम नफ्स के बंदे हो, नबी हवाए नफ्स से गुफ्तगू नहीं करता। ये हुई एक बात। अब इसमें ये नाजिल होने वाली चीजों में एक इल्म वो है कि जो उस जमाने से मुताल्लिक, जो लोग हैं सामने उन तक ये इल्म पहुंचाना है, ये उस जमाने से मुताल्लिक है। जो उस जमाने से मुताल्लिक है उसे पैगंबर ने अपने खुतबों में बयान कर दिया, अपने असहाब के सामने बयान कर दिया, पहुंचा दिया। एक इल्म वो है कि पैगंबर को चले जाना है, मगर उस इल्म की जमाने को जरूरत है, मगर इस जमाने को उस इल्म की जरूरत नहीं है। बल्कि इस जमाने को अगर वो इल्म दे दिया जाए तो ये मजीद गुमराह हो जाएंगे, इनके ज़र्फ में उतनी सलाहियत ही नहीं है कि ये इस इल्म को महफूज कर सकें। वो इल्म जिसकी जरूरत आइंदा होने वाली है मगर इनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इल्म पैगंबर ने खुसूसियत के साथ मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब खुसूसियत के साथ अता किया, और जिसके लिए मौला का वो फरमान मौजूद है कि नबी करीम मुझे इल्म का एक बाब बताते थे, मैं उस बाब से 1000 बाब खुद खोल लिया करता। और क्यों ना खोल लें, यहाँ पे एक जुमला कह दूं, क्यों ना खोल लें, इसलिए कि एक बीज की खुसूसियत ही ये होती है कि अगर बीज सही जमीन में डाल दिया जाए और सही पानी मिल जाए तो उस बीज से 1000 बीज, उस दाने से 1000 दाने पैदा हो जाते हैं। जहां अबू तुराब जैसी मिट्टी हो और लुआब दहन जैसा पानी हो, तो वहां एक बाप से 1000 बाप पैदा हो जाए तो इसमें काफी। तो वो इल्म है जो विरसे में मिला है, वो हिकमत है जो विरसे में मिली है, और ये सीना दर सीना मुंतकिल होता रहा। अब जिस इल्म की जरूरत मौला के दौर में, मैं एक मिसाल दे दूं ताकि इस बात पे, और इससे पहले कभी मुसलमानों की आपस में जंग नहीं हुई, अब मौला के दौर में मुसलमानों की जंग हो रही है। अब जब जंग हो रही है तो ये तो वही जंग के उसूल अपने जहन में लिए हुए हैं, लिहाजा अब जब जंग रुकी तो आगे बढ़े माले गनीमत लेने के लिए मौला का खबरदार, ये मुसलमान भाइयों का माल है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये माले गनीमत नहीं है, तुम इसको लूट नहीं सकते का जालिम, ये कैसी बात है। ये वो इल्म था जिसकी उस वक्त जरूरत नहीं थी, लिहाजा इनको ये इल्म नहीं देना था। अब कैसे बताएं मौला उन्हें? देखिए वही बात है कि अक्ल उतनी हो, फिक्र वहां तक पहुंचे तो बताएं। तो मौला ने क्या, किस अंदाज से, क्या नफ्सियाती बात कही। कहने लगे मौला ये कैसे होगा, हमने अपनी जान खतरे में डाली, अपना खून बहाया, अब हम इनका लिबास भी ना उतारें, हम असलहा भी ना लें, हम इनको जो कैदी हैं उनको अपने गुलाम और कनीज भी ना बनाएं। तो मौला ने एक जुमला कहा, अच्छा कौन है तुम में जो उम्मुल मोमिनीन को अपनी कनीजी में ले?
یہ ایسا جواب تھا کہ اب اس کے بعد یہ کیا تھا؟ یہ وہی علم تھا کہ جس کی اس وقت ضرورت نہیں تھی مگر اس دور میں ضرورت تھی. پھر کچھ علم ایسا رہ جائے گا کہ جس کی بعد کے دور میں ضرورت نہیں ہوگی, امام حسن کے دور میں ضرورت ہوگی. یہی علم سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہے گا. اسی لیے معصوم قیادت کے بعد پھر معصوم قیادت کی ضرورت ہے. یہ جملہ کہا تھا کہ ہادی کا معصوم ہونا, معصوم کی فضیلت بعد میں ہے, دین کی ضرورت پہلے ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں کیا کروں, وقت تمام ہوا جا رہا ہے, لیکن بات یہاں سے آگے بڑھے گی. تو یہ قیادت, یہ پیغمبر اکرم کا جو اعلان ہے, کیا ہے غدیر اور کیوں غدیر ضروری ہے, اور کیا غدیر کا رشتہ ہے کربلا سے, اور کیا کربلا کا رشتہ ہے عزاداری سے, اور کیا مقصد ہے آج کے دور میں. میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری کا نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ عزاداری کا مقصد تلاش کرنے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہیے گا جو شان عزاداری کے خلاف ہوگا, اس لیے کہ عزاداری خود ایک مقصد ہے. عزاداری خود ایک مقصد ہے, ورنہ یہ معصومہ کا سوال کرنا کہ بابا پھر میرے لال پہ روئے گا تو, یہ سوال کرنا کہ معصومہ چاہتی ہیں کہ یہ عزاداری خود ایک مقصد ہے, وہ کہاں تک لے جا سکتی ہے. مگر ہاں یہ یاد رہے, قوم وہ قوم ہے جو عزم کی متوالی ہے. قوم وہ قوم ہے جو عزم کی متوالی ہے. دین بے روح فقط دین کی نقالی ہے. لہذا روح ہونا ہر چیز کے اندر. اب روح کیا ہے وہ آنے والے مراحل میں عرض کروں گا, لیکن یہ عزاداری ہی ہے جو آج کے دور میں وہ عمل انجام دے گی جو کربلا میں انجام دے گی. یہ عزاداری تسلسل ہے. یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم ہے جو بچا ہوا. نہیں پوچھا جناب فاطمہ نے, بابا پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کوئی ہوگا جو میرے حسین کو بچا لے. تیر لگیں گے, نیزے لگیں گے, تلواریں لگیں گی, کوئی ہو جو تحفظ کر دے, کوئی ہو جو آگے بڑھ کے. مگر نہیں, یہ سوال نہیں ہے. یہ سوال نہ کرنا ارے یہ تو بعد کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے کا جو واقعہ وہ تو آپ نے شاید میں نے بیان کیا ہو کہ پیغمبر آئے ہیں عیادت کے لیے, بیٹی کی عیادت کے لیے آئے. شہزادی علیل ہیں اور امام حسین کی ولادت کا زمانہ قریب ہے. ایک مرتبہ آ کے پیغمبر جب مزاج پرسی کر چکے کہ بابا جانے سے پہلے ذرا میں نے کچھ سوالوں کا جواب دے دیا. بابا یہ بچہ جب سے میرے بطن میں آیا یہ بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے, یہ بچہ ہم کلام ہوتا ہے. بابا یہ بچہ مجھ سے کچھ کہتا ہے. فاطمہ کیا کہتا ہے؟ کہ بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں بری, اماں میں پیاسا. فاطمہ سچ ہے, اس کی پیاس عالمگیر پیاس ہوتی ہے, اسے دریا کے کنارے پیاسا دکھا کیا جائے. بس یہ سنا ایک مرتبہ کہا بابا میرے بچے کو پیاسا دبا کیا جائے گا. کہا بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں بری ہوں. کہا فاطمہ سچ ہے, اس سے اس کا وطن چھڑا دیا جائے گا. وطن سے دور طرف اور کرے دنیا. وطن کا چھوڑنا کتنا مشکل ہے, اور کیسا وطن, کس نے وطن چھوڑا اور کیسے وطن چھوڑا ہے. وطن چھوڑتے ہوئے جو گفتگو ہے شہزادی زینب کی اور امام حسین کی, اگر اس گفتگو کو دیکھ لیں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں امام کہہ رہے ہیں اے بہن میں نے انکار بیعت کیا. بھیا سوال کرتے ہیں کہ زینب بتاؤ تو صحیح مجھ سے سوال بیعت ہوا ہے. تو جناب زینب نے کیا کہا؟ بھیا میرا امتحان لے رہے ہو کہ کیا جواب؟ بھیا جو خون آپ کی رگوں میں ہے وہی میری رگوں میں ہے, جو دودھ آپ نے پیا ہے وہی میں نے پیا ہے. بھیا فاطمہ کا لال کسی فاحشہ کی اولاد کی بیعت نہیں کر سکتا. کہ بہن اس انکار کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. بھیا یہ بہن آپ کے ساتھ قیمت ادا کرے گی. اور اس کے بعد سفر کی تیاریاں شروع ہوئی. یہ ہے غریب الوطن ہونا. کیسا غریب الوطن ہے عرض کروں گا, کیسا غریب الوطن. تیاری ہونے لگی سب چیزوں کی. اچھا چلیں آئے وقت رخصت, مانا کہ
کے روزے پہ آئے. نانا کے روزے کے بعد چھوڑ دیا میں نے ساری گفتگو کو. جب ماں کی قبر پہ آئے تو لکھا ہے ایسے دوڑے جیسے ننھا سا بچہ دوڑتا ہے ماں کے دامن میں پناہ لینے کے لیے. اور جب پہنچے قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا. اماں تیرا حسین جا رہا ہے, یہ میرے لال تو اکیلا نہیں جائے گا, یہ ماں بھی ساتھ ہوگی. اور پھر میر امیر صلی اللہ مقاموں کہتے کہ جب جانے لگے رخصت ہونے لگے تو آواز آئی اے میرے لال ذرا میرے عباس کو بھیج دے, مجھے اپنے عباس کو بھی وصیتیں کرنی ہیں. میر انیس کہتے ہیں کہ آگے عباس نے سر رکھ دیا بھائی نے مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی رفاقت کا رہے اے دلدار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا. اے بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں غریب ہوں, اے میری لاڈلی اس سے اس کا وطن چھوڑا دیا جائے گا. کہا بابا دو باتیں اور. بابا یہ بچہ کہتا ہے اماں میں برے نہ ہوں, کہ فاطمہ سچ ہے, اس کا لباس لوٹ لیا جائے گا, اس کا لباس کوئی امامہ لوٹے گا, کوئی اماں لوٹے گا. منظر محفوظ ہے نا ذہن میں. ظالم کہتا ہے جب میں آگے بڑھا دیکھا حسین کے جسم پہ لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے, پھر نظر آیا انگلی میں ایک انگوٹھی ہے. میں نے انگوٹھی کو لینا چاہا لیکن سید کی انگلی پہ اتنا ورم تھا کہ انگوٹھی کو اتارا نہ گیا. ارے ظالم پھر تو نے کیا کیا, مختار نہ پوچھ میں نے کیا کیا. ارے ایک تلوار لی, ایک تلوار اللہ, ارے سلام اس پر کہ ایک انگوٹھی کے لیے جس کی انگلی کو کاٹ دیا گیا. امام زمانہ سلام کر رہے ہیں, سلام اس شہید پر جس کا رخسارہ خاک میں بھر گیا, سلام اس پر جس کی داڑھی خون سے رنگین ہوئی. یہ کون سا خون تھا جس سے داڑھی رنگین ہوئی؟ ارے وقت آخر تھا, کربلا کا تیر حلقہ بلو میں پیوست ہوا, بسم اللہ وباللہ کہہ کے جو تیر کو کھینچا خون کا فوارہ جاری ہوا. زمین کربلا ہلی, واہ غربتا, ایک بہن عالم غربت میں. ارے میرا ماجا اے عالم الذی خلق وإياكم خلق ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. اور الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ ان آوازوں پر ان دلوں پر رحمت نازل فرما. معبود ہمارے کرداروں کو اصلاح کر دے کہ ائمہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. بزرگوں کو قوت و توانائی طول عمر عنایت فرما. جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے. بار الہ جو بچے تعلیم کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے تعلیم کی راہ کو آسان فرما. بار الہ تمام مومنین جہاں جہاں بھی اس دنیا میں موجود ہیں, بار الہ سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مومنین بار الہ دشمنان اسلام کے درمیان گھرے ہوئے ہیں ان کو قوت و توانائی عنایت فرما, کی حفاظت فرما. ظالموں کو دشمنان اہل بیت کو نابود فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار سے ایمان میں شمار فرما. تمام حاضرین مجلس بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما. ربنا تقبل منا.